بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس وقت ملکی صورتحال، مہنگائی، افراتفری، بھاگم بھاگ، اپوزیشن کا اپنا سلسلہ، حکومت کے اپنے کام، کوئی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک طرف اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم نے اسلام آباد پہ یلغار کرنی ہے، دوسری طرف مہنگائی ہے، عوام مہنگائی کے لیے پٹ رہے ہیں، پیٹرول کی قیمت روز بروز اوپر سے اوپر جا رہی ہے، ڈالر اسی طرح وہ بھی اوپر جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ یہی لوگ جو مافیاز کے ہیں وہ وہاں سے جس طرح چینی کے جو ذخائر مل رہے ہیں، اب کل بھی پاک پتن میں ایک چینی کے بہت بڑے ذخیرے پہ چھاپا مارا گیا، پہاڑوں کے پہاڑ جو ہے چینی کی بوریاں جو ہیں وہ وہاں پہ پڑی ہوئی تھی۔ اسی طرح سندھ میں ایک ہفتہ پہلے وہاں پہ کیا گیا، وہاں بھی یہی عالم تھا۔ آخر ہم کدھر جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ میں ایک سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، وہاں پہ کسی نے لکھا کہ چینی یا کوئی بھی ذخیرہ اندوزی، کسی بھی چیز کی ذخیرہ اندوزی، پیٹرول کی ہو، چینی کی ہو، آٹے کی ہو، گھی کی ہو، جو بھی ہو، کسی بھی قسم کی ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوتی ہے۔ لیکن میں نے ان کے جواب میں ان صاحب کو کہا، میں نے کہا صاحب اس وقت ذخیرہ اندوزی، کم ناپ تول، ملاوٹ، یہ چیزیں تو ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں، اور ہم نے دیکھ لیں کہ 1980 یا 1970 کے بعد ہم نے کس کو کیا دیا ہے۔ میرا یہ اس میں کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں ان میں آپ دیکھ لیں کس میں کتنا شعور ہے۔ اتنے دور جانے کی بات نہیں ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ 2008 کے بعد جس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، سید یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ وزیر اعظم تھے، تو کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا۔ رحمان ملک صاحب وفاقی وزیر داخلہ تھے، انہوں نے خود ہی عندیہ دیا کہ میں کابینہ کے اجلاس سے قبل جو ہماری اسلامی روایت ہے کہ تلاوت کلام پاک کی جاتی ہے، تو وہ 4 دفعہ انہوں نے سورۃ اخلاص پڑھی جو ان سے نہیں پڑھی گئی، لیکن اس کا کسی پہ کچھ نہیں ہوا۔ سوشل میڈیا پہ شور مچا، یہ ہوا وہ ہوا، اس پہ کوئی دھیان نہیں دیا گیا۔ اسی بات کو مد نظر رکھ کر آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اپنی اولادوں کو کیا دیا ہے۔ بلاول بھٹو، اس کو کتنا سا معلوم ہے کہ ذخیرہ اندوزی کی سزا کیا ہے، ملاوٹ کی سزا کیا ہے، مہنگائی کی خاطر چھپانے کی کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی وجہ سے ذخیرہ اندوزی کی سزا یا اس کے اسپیکٹ کیا ہیں، اسلامی نقطۂ نظر میں کیا ہے۔ منہ سلائی کو آپ دیکھ لیں، آپ محترمہ مریم نواز کو دیکھ لیں، ان سے پوچھ لیں۔ بھاگ تو رہے ہیں، ہم اس دوڑ میں ہیں کہ ہم عوام کے بہت بڑے خیر خواہ ہیں، لیکن ہمارے پاس کون سا خیر خواہی کا وہ معاملہ ہے جس پہ ہم ان سے بات کر سکیں، جس پہ ہم ان کو مطمئن کر سکیں۔ ہم صدیوں سے دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لکھتے اور پڑھتے اور لکھا ہوا پڑھتے آئے ہیں، لیکن آج آپ دیکھ لیں اس میں سے ایک آیت پوری نکال دی گئی ہے، پوری کی پوری آیت نکال دی گئی، واشہد ان محمدا، وہ اس میں سے بالکل ہی عبدہ ورسولہ وہ نکال دیا گیا ہے۔ ہم نے کیا دیا ہے؟ ہماری نئی نسل ہے، کوئی بھی ہے، پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہمارے جو مستقبل ہیں، جو ہمارے ملک کی باغ ڈور سنبھالنا چاہتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ سر فہرست مریم نواز ہیں، بلاول بھٹو ہیں، منہ سلائی ہیں، یا اور اس طرح کے ینگسٹر ہیں جو کہ اپنی اپنی پارٹیوں کو بہت زیادہ کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں۔ ہم نے مانا کہ اس وقت جو وزیر اعظم ہیں عمران خان،
اس کے دونوں بیٹے وہ تو گورے ہیں، ان کو تو نہ پاکستان سے سروکار ہے، نہ پاکستانی عوام سے سروکار ہے، نہ پاکستانی سیاست سے سروکار ہے. اس لیے ان کا ہمارے لیے ہونا نہ ہونا وہ الگ بات ہے. وہ وہاں ہوں یا یہاں ہوں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، یا ان کو ہم سے کوئی سروکار نہیں ہے. جو یہاں بیٹھ کر کے لمبی لمبی تقریریں کر رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی سوچا ہے اس وقت ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، اس وقت ملک میں قتل و غارت عروج پر ہے، اس وقت ملک میں چوری ڈکیتی رازنی جو ہے وہ بام عروج پر ہے. یہاں بچوں کا استحصال کیا جاتا ہے، بچیوں کا استحصال کیا جاتا ہے، ریپ کیے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں اس طرح سے کہ جس طرح کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. اور ہمارے انصاف دینے اور دلانے والے دونوں چین کی بانسری بجا رہے ہوتے ہیں. کسی کو بھی سزا نہیں مل رہی ہے. آپ نور مقدم کا کیس دیکھ لیں، ویڈیو تک آ گئی ہے، سب کچھ آ گیا ہے، اس کے باوجود کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. جج صاحب کچھ بھی کہیں بھی نہیں کر رہے ہیں، بس آنیاں اور جانیاں ہو رہی ہیں. کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے. اسی کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ دنوں افغانستان میں اسی طرح ایک بچی کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے، تو انہوں نے ان کی ویڈیو بنا کے سر عام ان کو لٹکا کے ویڈیو بنا کے انہوں نے وائرل کر دی ہے. ہمیں اس انصاف کی ضرورت ہے کہ غریب کو، امیر کو، سب کو ایک انصاف کے کٹہرے میں ہوں دونوں، اور جو بھی غلطی پر ہو اسی کو سزا ملے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ مڈل مین ہو. جس کی غلطی ہو اس کو ملے. ہم پیسے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ہم باہر کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ہم امریکہ کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم برطانیہ، یورپ، کینیڈا، اٹلی، بیلجیم، جانے کہاں کہاں جانے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم کسی بھی اس چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم ملک کو کدھر لے کر جا رہے ہیں، ہمارا ملک کدھر جا رہا ہے. ہم صرف جاتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں، جاتے ہیں وہاں جا کر کے ہمارے اکابرین جو ہے وہ لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کیچڑ اچھالتے ہیں، بڑے بڑے پلندے لے کر آتے ہیں، آگے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. کبھی نیب کس کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، کبھی نیب کس کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، لیکن نیب بھی ایک تھکا ہوا، ہارا ہوا ادارہ ہے. اس کے پاس بھی کوئی میکینزم نہیں ہے، اس کے پاس بھی کوئی ایسا جادو کی چھڑی بھی نہیں ہے، اور نہ وہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں، نہ وہ کر رہے ہیں. وہ اپنی بارگین میں ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی جو بات ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز ان کے پاس آتی ہے، وہ اس کو اپنے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے ملک کو بچانا ہے. ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی طرح کی دوری جو ہے ہمیں ملک سے بہت دور کر دے گی، اور اس ملک کو دور نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، کسی بھی محکمے میں چلے جائیں، وہاں کام نہیں ہو رہا ہوگا. حال ہی میں اسلام آباد میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بین لگایا ہوا تھا نئے بجلی کے کنیکشنوں پہ، تو وہ بین لفٹ ہوا. تو جب بجلی کے کنیکشن لگنے لگے تو وہاں اسلام آباد میں آئسکو نے وہ تماشے بنائے کہ 100 میٹر اگر تار الاؤ ہے تو انہوں نے 10 میٹر اس شخص کو تار دی ہے، اس کو اس سے زیادہ تار نہیں دی ہے. اور کھمبے سے لے کر نیچے، اوپر تار سے لے کر کھمبے کے ساتھ انہوں نے جتنی تار تھی وہ 10 فٹ میٹر لا کے باندھ کے میٹر لگا کے چھوڑ دی ہے. اس سے آگے 100 میٹر لگتی ہے یا 50 میٹر لگتی ہے یا جتنی بھی لگتی ہے، انہوں نے کہا ہمارے پاس تار نہیں ہے. کیونکہ وہاں پہ محمد امجد نامی چیف ایگزیکٹو آفیسر، جو کہ پشاور پیسکو میں وہاں انہوں نے جو کچھ کیا ہوا تھا، وہاں سے وہ ریٹائر ہو چکے تھے. ریٹائر ہو کر کے ان کو یہاں دوبارہ ایک 66 سالہ شخص کو دوبارہ ایک اتنی اہم پوسٹ پہ اور اتنی اہم جگہ پہ اسلام آباد میں آئسکو کا سربراہ بنانے کی ضرورت کیا ہے، کیوں پڑی ہے؟
کئی اچھے اچھے انجینئر یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کو نہیں موقع دیا جاتا۔ جو فیک ڈگری ہولڈر ہیں، جن کے پاس جعلی ڈگریاں ہیں، چاہے وہ میٹرک کی ہے، چاہے وہ FA/FSC کی ہے، چاہے وہ BA/BSc کی ہے، MA/MSc کی ہے یا PhD کی ہے، جو بھی ہے، وہ ڈگری ہولڈر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ڈگریوں کی سکروٹنی نہیں ہو رہی ہے، نہیں کی جا رہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ملک کی عوام پر، اس ملک کے چپے چپے پر رحم کیا جائے۔ یہ ملک بڑی مشکلوں سے جو تھا ہمارے ہاتھ آیا تھا، یہ ملک ہم نے بڑی قربانیوں سے لیا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس ملک کا سوچیں۔